مولانا جناب محمد اجمل رضا قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، گزارش ہے، میرے سامنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے بات بڑوں سے کرنی ہے، بچوں سے نہیں کرنی. محبت کا اظہار آپ فرمائیں. بچے تھوڑے پیچھے کر دیں، آگے تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا وحدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى. بزرگ توئی قصہ مختصر. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا. مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے. جناب آمنہ اٹھیں بلائیں لینے کو، جب سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سویمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین ناز میں. اور مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی. کسی نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات شاہ موجودات سید المرسلین قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے، حق بیان کرنے اور حق پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میلاد کمیٹی والے جتنے بھی افراد ہیں، نام تو نہیں جانتا لیکن اللہ دلوں کے حالات سے خوب واقف ہے، ہر ایک کی نیت سے واقف ہے، اور بڑی ماشاءاللہ محنت کی گئی، بڑی کوشش کی گئی۔ میں خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کا یہ کوشش کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل بڑے بڑے اچھے نعت خواں آپ نے سنے، اور بڑے ہی جوشیلے نقیب محفل ان کو بھی آپ سن رہے تھے۔ آپ نے اگر ذوق کا اظہار کیا تو انشاءاللہ میں بھی کچھ باتیں آپ سے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ہم میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے۔ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے؟ توجہ بھائی میری طرف رکھیے گا۔ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہاں لکھا ہے، لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے بھائی، لیکن میں ایک سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ کہاں لکھا ہے، بس اتنا کہہ دینا اللہ نے عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی سے جھگڑا کرنے کی۔ اور پھر لکھا ہوا بھی تو مل ہی جائے گا۔ میں ایک دو بات اس پہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنی ایک ایک بات کا، میری آواز بما تصویر کیچ ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے گھر میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ عامر کیا کر رہے؟ عرض کہ حضور ہم کچھ نہیں کر رہے، بس ہم یہی کہہ رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ حضور آپ کا میلاد کر رہے ہیں۔ اچھا میلاد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، شرک ہو گیا جی، ختم پاک کریں تو شرک ہو جائے گا، میلاد کی محفل سجائیں تو شرک ہو جائے گا، مزار پہ چلے جائیں تو شرک ہو جائے گا۔ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، اور اس کا تعریف اس کی یوں بنتی ہے کہ حضور کی پیدائش کے واقعات، حضور کی شان، حضور کی عظمت اور حضور کے معجزات کو بیان کرنا یہ میلاد ہے۔ میں کہتا ہوں ہم شرک نہیں کرتے بلکہ ہم میلاد کر کے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہونے والا وہ خدا نہیں ہے۔ ہم حضور کا پیدا ہونا بیان کرتے ہیں تو ہم میلاد منا کے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، شرک نہیں کیا کرتے۔ حضرت عامر انصاری گھر میں محفل سجائی، فرمایا عامر کیا کر رہے ہیں؟ حضور آپ کا ذکر کر رہے ہیں جو آج یہاں پہ دیوانے جمع ہو کے کر رہے ہیں۔ فرمایا عامر مجھے اس بات پہ قسم دو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے قسمیں کہاں پہ لی جاتی ہیں؟
جس جگہ پہ شک ہو کہ بندہ سامنے والا جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا. بعض اوقات جو نا وہ کوئی اعتماد والا بندہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زبان پہ اعتماد ہے. اب صحابہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن مصطفیٰ نے فرمایا عامر مجھے قسم دو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. حضرت عامر انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خدا کی قسم کہ ہم صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. کس کام کے لیے؟ میلاد کے لیے. حوالہ کون سا دیا میں نے؟ مسلم شریف کا. احادیث کی کتابوں میں سیاستہ کی دوسرے نمبر کی کتاب ہے یہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامر مجھے تمہاری بات پہ شک نہیں تھا. دراصل میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا تو میرے پاس جبریل آئے تھے اور آ کے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ عامر کے گھر جائیں، وہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ان سے جا کے قسم لیں، ان سے جا کے قسم لیں رب نے بھیجا ہے. اور پھر خود مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عامر میں آج ہی جنت تمہارے نام لگاتا ہوں. کیا کام کر رہے تھے؟ جہاد کرنے گئے ہوئے تھے. جی آپ کا ساتھ چاہیے مجھے، اور دل لے کے میرے ساتھ چلو، یہ گردنیں لے کے نہیں چلنا. جہاد کر رہے تھے صحابہ بیٹھ کے وہاں پہ، نمازیں پڑھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، میلاد کر رہے تھے. حضرت عامر انصاری نے سارے مسئلے حل کر دیے. ہو سکتا ہے کہ اگر بات یہاں تک ہوتی تو لوگ اعتراض کرتے کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی ہیں. حضرت عامر نے سوال کر دیا یا رسول اللہ یہ جو جنت کی بشارت آپ نے دی ہے تو یہ صرف ہمیں ہی جنت کی بشارت ہے یا کوئی اور بھی اس کے اندر شامل ہے؟ تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا نہیں عامر، قیامت تک میرا جو بھی امتی آپ جیسا عمل کرے گا یعنی میلاد کرے گا، میں آج ہی محمد جنت اس کے نام لگاتا ہوں. ایکو تھوڑی نارمل کر دیں آواز اگر ہو سکے تو. کئی دنوں سے ہماری بھی حاضری ہے محفلوں میں، اور پھر آپ اگر ساتھ دیتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ گلا بھی کھلتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام اور اس سے پہلے نبیوں کو بھیجا. ہر نبی کو بڑا کمال، بڑا عروج، بڑی عظمت اور بڑی رفعت عطا فرما کے بھیجا. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے کمال ایسا دیا، اللہ نے شان ایسی عطا فرمائی. جو آپ کو نام عطا فرمایا ہے نا وہ نام بھی بڑی فضیلتوں والا ہے. کیا نام ہے حضور کا؟ آتا ہے نام جی سب کو؟ محمد. اور بھی نبیوں کے نام ہیں، آدم بھی نبی کا نام ہے، یعقوب یہ بھی نبی کا نام ہے، موسیٰ یہ بھی نبی کا نام ہے، عیسیٰ یہ بھی نبی کا نام ہے. نبیوں کی فضیلت بڑی ہے، نبیوں کا کمال بڑا ہے، لیکن صرف نام کو دیکھا جائے تو کوئی فضیلت نظر نہیں آتی. کس طرح؟ آدم کا معنی ہے گندمی رنگ. کیا معنی ہے جی؟ گندمی رنگ والا. یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا. موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، اور عیسیٰ کا معنی ہے شربتی رنگ والا. ان ناموں کو دیکھا جائے تو کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، لیکن مصطفیٰ کا نام کیا ہے؟ محمد. اب آپ کی ذات تو رہی اپنی جگہ پہ، لیکن اس نام کی فضیلت کیا ہے؟ محمد کی تعریف کیا ہے؟ محمد کہتے کس کو ہے؟ هو الذی یحمد حمدا بعد حمد کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ بلا انفصال. کہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر وقت جس کی تعریف کی جائے اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد تجویز کیا.
قریش کے اندر یہ اصول تھا کہ ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو بچے کا نام اپنے خاندان میں سے جو شخص گزر گیا ہوتا اس کے نام پہ رکھا کرتے تھے، اور حضور کے نام محمد سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ اللہ نے غیرت کی وجہ سے یہ نام کو چھپا کے رکھا۔ اللہ کا نام ہے نا اللہ، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ جب یہ نام تھوڑا مشہور ہو گیا نا تو ایک عورت نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھ دیا اللہ، آسمان سے آ گئی، بچے کو جلا کے راکھ کر دیا۔ لیکن آپ پیدا ہوئے، آپ کے دادا نے جب آپ کو جھولی میں لیا تو لوگوں نے پوچھا عبد المطلب نام کیا رکھا ہے؟ کہا محمد۔ کہا عبد المطلب بڑے ہوشیار و چلاک ہو، مکے کی سرداری تمہارے پاس ہے اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کی پشت میں محمد نام کا شخص کوئی نہیں گزرا، پھر بچے کا نام محمد کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا میں نے اس کی پیدائش کے وقت ایسے واقعات کو دیکھا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ سے یہ یقین کرتا ہوں کہ آنے والی ساری کائنات اس بچے کی تعریفیں کرے گی، کیونکہ محمد کی تعریف یہ ہے والذی یحمد حمدا بعد حمد کرۃ بعد کرۃ مرۃ بعد مرۃ بلا انفصال، کہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ہر جگہ ہر مقام پہ ہر وقت جس کی تعریف کی جائے اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت درباری رسالت کے نعت کو شاعر، یہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کے نام محمد کو اپنے نام احد سے بنایا۔ اللہ کا نام ہے نا احد، قل هو اللہ احد، اپنے نام احد سے بنایا اور فرمایا اس بات کا اعلان کر دیا کہ کائنات کے لوگوں اگر کائنات کا خالق احد ہے تو یہ کائنات کے مالک میں نے محمد کو بنا کے بھیج دیا۔ فضیلت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑی عطا فرمائی۔ یاد رکھیں فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کو غیر مانے، دشمن بھی جس کو تسلیم کرے۔ اپنے کے اندر عیب بھی ہو نا نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہے کسی ماں کو جس کا بچہ معذور ہو تو اپنے بچے کو وہ سارے بچوں سے زیادہ خوبصورت سمجھتی۔ اپنے میں عیب بھی ہو تو عیب نظر نہیں آتے، تو جہاں پہ عیب ہو ہی نہ، جہاں پہ عیب ہو ہی نہ۔ آج کہاں گئی وہ سوچ جو کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے ہے، جو کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں کہ محمد کی حیثیت ایسے ہے جس طرح ڈاکٹر کی ہوتی ہے، یہاں پہ تو عیب ہے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حضور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ توجہ میں آپ کی چاہوں گا، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ یاد رکھیں حضور کے سامنے بیٹھ کے نعت کہی ہے۔ حضور نیچے بیٹھے ہیں، حسان بن ثابت منبر پہ، کیا انداز ہے۔ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں یہ حسان کی سنت ہے، اور آپ جہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہو یہ کس کی سنت ہے؟ مصطفیٰ نے حسان بن ثابت کو تحفہ دیا چادر کا، آپ بھی تو تحفہ دے رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کے۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں حسن من کلم تارا کہتے ہوئی، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ ہو سکتا ہے حسان نے کسی اور کو نہ دیکھا ہو، عمر تھوڑی ہوگی، ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ کہا نہیں واجمل من کلم تالد النساء، آپ سے زیادہ پیارا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب جس طرح آپ چاہتے تھے نا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرما دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصطفی کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اور رب آخیا میرے محبوبہ حسان بن ثابت کے اشعار کا ترجمہ پنجابی میں کرنے لگا ہوں۔ رب آخیا میرے محبوبہ دس کہ ہو جیا تینوں بناون آئے جنہیں میرے محبوب تیرا جی چاہے، اے ہو گیا تینوں سجاون آئے محبوب آخیا اے ہو گیا بنا مولا کہ میری جان جان جہانا دی جان ہوگے، پاوے تو بولے پاوے میں بولا پاوے میں بولا پاوے تو بولے، ساڈے دونوں دی ایک زبان ہو۔ وہ محبوب علیہ السلام جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا تیری پیاری زلفوں کی قسم جب بل کھا کے چہرے پہ آ جائیں۔ اللہ قسموں کا محتاج نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں یاد فرمائی۔ فرمایا والضحیٰ تیرے چہرہ کی قسم، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا اور فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس ضحیٰ، میں قرآن کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت کی زبان سے، میں کلام الہی میں شمس ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تا کی قسم واللیل اذا سجا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تا کی قسم وہ مرتبہ تجھ کو خدا نے دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام بقا کی قسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام بقا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی دوسرا ہوا والا ہوگا شہا تیرے خالق حسن ادا کی قسم، اور یہ کہتی ہے بلبل باغ جلا کہ رضا کی طرح کوئی شہر گیا نہیں ہند میں باسی ہو شاہدہ مجھے شوق یہ تب ہے رضا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو مقام دیا، محبوب کو کمال دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علماء بیٹھے ہیں کوثر کے میں نے 3 معنی بیان کرنے ہیں علماء کی موجودگی میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طرح سے اس پہ کلام کیا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا اللہ نے کہا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات کا ذکر پہلے کیا، عطا کا ذکر بعد میں کیا۔ انا آتینا ہم نے دیا، ہم نے ہے ذوق کچھ میں آپ کو علم بھی بتاؤں، فرمایا ہم نے دیا، ذات کا ذکر پہلے کیا، عطا کا ذکر بعد میں کیا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا الکوثر الذی آتانا، کہ ذات عطا پہلے ذکر کر دیتے اور ذات کا ذکر بعد میں کیا جاتا، لیکن اللہ نے ذات کا ذکر پہلے کیا، عطا کا ذکر بعد میں کیا۔ فرمایا وہ کچھ عاشق ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق کو دیکھتے ہیں پھر خالق کا پتہ لگاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں مخلوق پہ نگاہ بعد میں جاتی ہے، خالق کی طرف نگاہ پہلے اٹھتی ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارنی ربی انظر الیک، مولا تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا فانظر الی الجبل، موسیٰ دیکھو پہاڑ کی طرف۔ حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، آواز قدرت آئی، موسیٰ دیدار میرا کرنا چاہتا ہے، دیکھتا پہاڑ کی طرف ہے۔ سمجھو یار اس جملے کو، دیدار میرا کرنا چاہتا ہے، دیکھتا پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے، جبکہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے کہ آپ ام ہانی کے در آرام کر رہے، اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، محبوب کی تلیاں چلوا کے براق پہ سوار کروا کے انبیاء کی امامت کا تاج سر پہ سجا کے لا مکان دنا فتجلا فکان قاب قوسین کے مقام پر بلا قید میں بھی کپڑا دیدار کروا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ سور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت دے لاکھوں سلام، اور وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، بے نیرانے طرف کے صحابہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، بچا جو تلووں کے ان کے دوغن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو جنت کی خوبصورتی ہے، یہ جو جنت کی سجاوٹ ہے، یہ جو جنت کا حسن ہے، یہ کوئی اور حسن نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نے جب غسل کیا اپنے پیروں کو دھویا تو پاؤں سے پانی بہا تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، محبوب کے قدموں سے بہنے والا پانی یہ زمین پہ نہیں آنا چاہیے تھا، مولا کرنا کیا ہے، فرمایا اٹھاؤ پانی کو جنت میں لے جاؤ اور جنت کی خوبصورتی بنا دو، بچا جو تلووں کے ان کے دوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو تلووں کے ان کے دوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے باظاہر، اسی سے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت تو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نورانیے طرف کے صحابہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، گمان ان کا کہ جھوٹے نکتے تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، وہی دگی چال سے تو پوچھے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اور کھیرت سے کہہ دے کہ سر جھکا لے، عقل سے کہہ دے کہ سر جھکا لے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے جو ذات مصطفیٰ عقل میں نہیں آ سکتی۔ مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو فرما دیا تھا، صدیق تو میرا حضر کا ساتھی، تو میرا سفر کا ساتھی، تو میرا غار کا ساتھی، تو میرا مزاج کا ساتھی، کبھی دعویٰ نہ کر بیٹھنا کہ میں نے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ لیا، میں نے مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھ لیا، حضرت سے کہہ دے کہ سر جھکا لے، گناہ سے گزرے گزرنے والے بڑے حیا خود جہد کو لالے، تو کیا بتائے کدھر گئے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہے وہ جوش لنکرانی کہیں تقاضے حسان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اللہ نے ذات کا ذکر پہلے کیا، عطا کا ذکر بعد میں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مخلوق کو دیکھا پھر خالق کی طرف نگاہ کی۔ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، سرکار کا مقام کیا ہے، جب آپ معراج کی بلندیوں پہ گئے تو اللہ نے پوچھا محبوب تو چاہتا کیا ہے، تو عرض کرتے ہیں مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، مولا میری درودیں تیرے لیے، میرا سلام تیرے لیے، میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے۔ اللہ نے دیکھا یار تو میرے سوا بات ہی کوئی نہیں کرتا، یار تو میرے سوا بات ہی کوئی نہیں کرتا، کہا محبوب تجھے میرے سوا بات کوئی نہیں آتی، ہم بات مکائے دیتے ہیں کہ جہاں جہاں میری خدائی ہے مصطفیٰ تیری مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ ماں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہم نے دیا۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو تو اکیلا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا آتیتک الکوثر، میں نے کوثر دیا، لیکن کہا ہم نے کوثر دیا، ہم نے کوثر دیا۔ اللہ ایک ہے اور ایک ایسا ہے جس کا دو کوئی نہیں، سمجھو گے اس بات کو، ایک ایسا ہے جس کا آپ گنتی پڑھتے ہیں نا ایک دو کی، ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دو ہوتے ہیں، دو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں تین آتا ہے، لیکن اللہ واحد ہے اور ایسا واحد ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، لیکن یہاں پہ باری آئی مصطفیٰ کو دینے کی، کہا آتینا، ہم نے آپ کو دے دیا۔
مولا تو وحدہ لا شریک ہے، تو اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتا، لیکن اللہ نے فرما دیا آواز قدرت آتی ہے کہ پیارے حبیب جب ہم دوسرے نبیوں کا ذکر کریں گے تو اکیلے کریں گے، جب تیرا ذکر کریں گے تو اکیلا میں نہیں، میری ساری کائنات بھی تیرا ذکر کرے گی۔ مصطفیٰ فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، انبیاء تیرے آنے کی دعا کریں گے، عیسیٰ تیری امت میں داخل ہونے کی دعا کریں گے، عیسیٰ تیرے آنے کی بشارت دیں گے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت پاک ہو گئی تو کیا سما بن گیا، اللہ نے کائنات کے چپے چپے پہ ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیا، چپے چپے پہ ذکر مصطفیٰ چھوڑ دیا، فرشتوں کی زبان میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں گے ذکر مصطفیٰ، میں جملے دہراتا جاؤں گا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ذکر مصطفیٰ۔ فرشتوں کی زبان میں ذکر، فرشتوں کی زبان میں ذکر، ہر ایک کا ہاتھ اٹھے، فرشتوں کی زبان میں ذکر مصطفیٰ ہے، انسانوں کی دعا میں ذکر، انسانوں کی دعا میں ذکر، آبشاروں کے ترنم میں ذکر، آبشاروں کے ترنم میں ذکر، کلیوں کے تبسم میں ذکر، کلیوں کے تبسم میں ذکر، کائنات کے جام پر ذکر، کائنات کے جام پر ذکر، جنت کے محلات پہ ذکر، فرشتوں کی پیشانی پہ ذکر، حوروں کی پلکوں پہ ذکر، انبیاء کی زبان پہ ذکر، آدم کی زبان پہ ذکر، شیش کی زبان پہ ذکر، ابراہیم کی زبان پہ ذکر، اسماعیل کی زبان پہ ذکر۔ اللہ نے سارے نبیوں کی زبان پہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ذکر مصطفیٰ سے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ ایک ہوتا ہے اکثر، زیادہ، اس سے بھی جو زیادہ ہوتا ہے وہ ہے کثیر، عربی گرامر کے اعتبار سے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کوثر، اور پھر اس سے بھی جب مبالغے کی انتہا ہوتی ہے الکوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے بہت کچھ آپ کو دے دیا۔ اچھا، اللہ کے بہت کچھ کا اندازہ آپ نے اس بات سے لگانا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمین ہے اور پوری جو کائنات ہے، فرمایا یہ اللہ کے لیے بہت تھوڑی، کیا جی؟ بہت تھوڑی ہے، یہ اللہ کا تھوڑا ہے جو اتنا زیادہ، اتنی بڑی کائنات ہے۔ 18,000 جہان اللہ نے پیدا کیا۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اللہ نے 18,000 جہان پیدا فرمائے، اور 18,000 جہان فرمائے یہ اللہ کے لیے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے تھوڑے ہیں تو اس کا زیادہ کیا ہوگا؟ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، خیر کثیر دے دیا۔ تو یہاں پہ امام فخر الدین رازی نے کلام کیا، آپ فرماتے ہیں اللہ نے نعمتوں کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا دیا، یہ ذکر کر دیا ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے قرآن مجید اٹھا کے دیکھے، اللہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن اللہ نے جو اپنے محبوب کو نعمت عطا فرمائی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کا احاطہ دنیا کی عقلیں نہیں کر سکتی تھی، ان کا احاطہ قرآن مجید نہیں کر سکتا تھا، ان کا احاطہ جو کتابیں نہیں کر سکتی تھی، اللہ نے پورا کا پورا قرآن شان مصطفیٰ میں نازل فرما دیا۔ مفتی احمد یار خان ایمی فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے ایک ایک زبر سے، ایک ایک زیر سے، ایک ایک نقطے سے، ایک ایک پیج سے اپنے مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے پہلے نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن کتنی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا میں ہوں جب آپ کے چہرہ انور کی باری آئے گی تو میں فتحا کہہ کے تیرے چہرہ انور کا ذکر چھوڑ دوں گا۔ آپ کی سبحان اللہ چاہیے مجھے۔ فرمایا میں ہوں جب آپ کے رخ انور کی باری آئے گی تو فتحا کہہ کر آپ کے چہرہ انور کی بات کو چھوڑ دے دے۔ جب آپ کی زلفوں کے کندل کی باری آئے گی واللیل اذا سجا کہہ کر آپ کی
زلفوں کے کندل کا بیان کر دیں گے محبوب جب آپ کی زلفوں کی سیاہی کی بات چلے گی ہم لیلۃ القدر کہہ کر آپ کی زلفوں کی سیاہی کو بیان کر دیں گے محبوب جب آپ کے سینے کی بات چلے گی ہم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک کہہ کر تیرے سینے کا ذکر چھوڑ دیں گے محبوب جب آپ کی آنکھوں کی خمار کا ذکر آئے گا آپ کی آنکھوں کے خمار کا ذکر آئے گا ما زاغ البصر وما طغى کہہ کر آپ کی آنکھوں کے خمار کا ذکر چھوڑ دیں گے محبوب جب آپ کمبل اوڑھ کے نکلیں گے یا ایھا المزمل کہہ دیں گے جب آپ چادر اوڑھ کے نکلیں گے یا ایھا المدثر کہہ کے آپ کے چادر اوڑھنے کی ادا کو بیان کر دیں گے محبوب جب آپ سفر پہ نکلیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا کہہ کے آپ کے سفر کا ذکر چھیڑ دیں گے محبوب جب آپ کی محبت کی بات چلے گی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہہ کر آپ کی محبت کا ذکر چھیڑ دیں گے محبوب جب آپ کی اطاعت کی باری آئے گی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہہ کر آپ کی اطاعت کی بات چھیڑ دیں گے جب آپ کی توقیر کی بات چلے گی وتعذروہ وتعکروہ وتسبحوہ بکرۃ وعصیلا کہہ کے آپ کی توقیر کا ذکر چھوڑ دیں گے محبوب جب کمبل اوڑھ کے نکلیں گے یا ایھا المزمل کہہ دیں گے جب آپ کے ہاتھوں کی بات چلے گی ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر آپ کے ہاتھوں کا ذکر چھوڑ دیں گے محبوب جب آپ کے ہاتھوں کی پاور کی بات چلے گی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر ہم آپ کے ہاتھوں کی پکڑ کو بیان کر دیں گے محبوب جب آپ کے اشارے کی بات چلے گی وانشق القمر کہہ کر آپ کے اشارے کی بات چھوڑ دیں گے محبوب جب آپ نظر اٹھائیں گے قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر آپ کی نظر اٹھانے کی ادا کو بیان کر دیں گے آپ کی اطاعت کو اپنے اطاعت کہہ دیں گے جب آپ کے قدموں کی باری آئے گی جب آپ کے قدموں کے دوبر کا ذکر آئے گا ہم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کے آپ کے قدموں کا ذکر چھوڑ دیں گے محبوب جب آپ کے زمانے کی باری آئے گی والعصر ان الانسان لفی خسر کہہ کر آپ کے زمانے کی قسمیں یاد کر دیں گے محبوب جب آپ زیتون استعمال کریں گے ہم والتین والزیتون کہہ کے ہم تیری ادا کو بیان کر دیں گے محبوب جب آپ کے صحابہ کی بات چلے گی رضی اللہ عنہ ورضوا کہہ کر آپ کے صحابہ کی اللہ کے ساتھ محبت کو بیان کر دیں گے محبوب جب آپ کے صحابہ میدان جنگ میں جائیں گے ہم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ہم کہہ دیں گے آپ کے گھوڑوں کی قسم آپ کے غلام جن گھوڑوں پر سوار ہو کے میدان جنگ میں جاتے ہیں ان کی قسمیں یاد کر لیں گے اور آپ کے غلاموں کے گھوڑے جب میدان جنگ میں دوڑتے ہیں تو آگ کے شرارے لے کے دوڑتے ہیں فرمایا محبوب ہم آپ کے غلاموں کے دوڑنے والے گھوڑوں کی ادا کو قرآن مجید پہ بیان کر دیں گے محبوب جب آپ کی جوانی کی بات آئے گی یا امر کہہ کر تیری جوانی کے جوبر کو بیان کر دیں گے کہیں مصطفیٰ کی زبان کی باری آئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ کر زبان حق کے ترجمان کی بات چھوڑ دیں گے آپ کے طلب کی باری آتی ہے تو طلب کی قسمیں یاد چھوڑاتا ہے اللہ نے کہیں مصطفیٰ کے دل کی قسمیں یاد فرمائی کہیں چہرے پہ قسمیں یاد فرماتا ہے کہیں زلفوں کی قسمیں یاد کرتا ہے کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر آپ کے ذکر کی بلندی کو بیان کر دیتا ہے کہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ کر آپ کے ذکر کی بلندی اور بڑھتا ہوا آگے بیان کرتا ذکر کر دیں گے مصطفیٰ کی اداؤں کو قرآن مجید نے بیان فرمایا لیکن کن کن نعمتوں کا ذکر کیا جاتا یہ نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تھا سب کچھ دے دیا عمر کی قسمیں زلفوں کی قسمیں آنکھوں کی قسمیں دینی ادھر کی قسمیں عمر کی قسمیں آپ کے ہاتھوں کی قسمیں آپ کے قدموں کی قسمیں شہر مکہ کی قسم شہر مدینہ کی قسم طائف میں جاؤ تو طائف کی قسم تمام قسمیں یاد کی اللہ نے نعمتوں کا بیان کتنا کرتا یہ کائنات کے لوگوں کے احاطے میں ان کی عقلوں میں جو نہیں سنا سکتا تھا کہا مصطفیٰ ہم بات مکائے دیتے ہیں انا اعطیناک الکوثر کہ جہاں جہاں بھی میری
خدائی ہے مصطفیٰ تیری مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن مصطفیٰ کی شان میں بیان کیا. وہ قرآن جو اطاعت مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو محبت مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو عشق مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو طاقت مصطفیٰ ہے، وہ قرآن جو جمال مصطفیٰ ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ آقا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے. اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. اور جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے اشاروں پہ نظام کائنات کو چلا دیا. اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں نبی کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. کائنات کا نظام اللہ نے مصطفیٰ کے اشاروں پہ رکھ دیا. وہ روایت آپ نے سنی ہوگی لیکن ذوق کے لیے میں عرض کرتا ہوں. جب مولا مشکل کشا کی گود میں مصطفیٰ نے سر رکھا آرام کر رہے تھے، نماز عصر حضور نے پڑھ لی تھی، علی نے نہیں پڑھی تھی. اور علی نے کبھی نماز زندگی میں چھوڑی نہیں ہے. علی علی کے نعرے لگانے والے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. علی نے کبھی چھوڑی نہیں ہے. کبھی سوچتے ہیں بیدار کر دوں نماز پڑھنی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں، سجدوں کی قضا ہو تو وہ جلد ادا ہو، سجدوں کی قضا ہو تو وہ جلد ادا ہو، نظروں کی قضا ہو تو وہ کبھی نہ ادا ہو. سورج ڈوبا لیکن کبھی چھوڑی نہیں تھی نا نماز. آنکھوں سے آنسو نکلے، مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے. فرمایا علی روئے کیوں؟ کہ نماز اثر رہ کے. فرمایا علی اللہ نے رخصت دی ہے نا، نماز رہ جائے تو اس کو قضا کر کے پڑھ لو. کہا علی نے یا رسول اللہ کیسی بات کرتے، نوکر آپ کا ہو نوکری آپ کی کرے، خاتم آپ کا ہو، نماز قضا ہوتی رہے. آنے والے لوگ کیا کہیں گے کہ مصطفیٰ کی نیند پہ علی کی نماز چلی گئی. علی چاہتا کیا ہے؟ آقا ادا پڑھنا چاہتا ہوں. اور علی جانتے تھے کہ سورج سب سے نکلا اپنے وقت میں ڈوب جاتا ہے، کبھی واپس نہیں پلٹا. جب یہ پلٹے گا تو قیامت آ جائے گی. کبھی واپس سورج نہیں پلٹا، لیکن یہ بھی جانتے تھے اگر چاہے تو لٹا بھی سکتے ہیں، لٹا بھی سکتے ہیں. مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا. وہ سورج جو ڈوب چکا تھا، مصطفیٰ کے اشارے پہ سورج نماز عصر پہ آ رہا. مولا مشکل کشا نماز کی تیاری کرنے لگے. غلام کمبر ساتھ ہے، کہنے لگا علی جلدی وضو کرے، جلدی نماز ادا کرے، پہلے قضا ہو گئی تھی، دوبارہ نہ ڈوب جائے. کہا کمبر رہنے دو، آج علی آرام سے نماز ادا کرے گا، آج علی آرام سے نماز ادا کرے گا. اگر علی قیامت تک نماز نہ ادا کرے تو سورج میں جرت نہیں، وہ ڈوب جائے کیونکہ مصطفیٰ نے روک دیا ہے. علی نے نماز ادا کی، سورج ڈوبا. لیکن ایک بات یہاں پہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ نے اشارہ کیا نا سورج کو کھینچنے کے لیے، آپ فرماتے ہیں سورج نے بڑے پسینے چھڑوائے تھے لوگوں کے، بڑے پسینے چھڑوائے تھے لوگوں کے. لیکن جب مصطفیٰ نے سورج کو کھینچا، وہ سورج اب کانپتا کانپتا واپس آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سورج بھی سوچ رہا تھا آج پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گیا جو مصطفیٰ نے طلب کر لیا ہے، آج پتہ نہیں کون سی غلطی ہوگی ہے جو مصطفیٰ نے طلب کر لیا ہے. سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شان اور مقام کیسا عطا فرمایا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بچپن میں نے دیکھا کہ آپ جدر و گرو کھاتے آسمان کا چاند ادھر ہی چلا جاتا تھا، یہ کیا ہوتا تھا؟ حضور نے فرمایا میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، وہ چاند مجھے رونے سے روکا کرتا تھا، وہ چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا. حضرت عباس حیران ہو کر پوچھتے ہیں آقا کیا آپ چاند کی بات
باتیں سن لیا کرتے تھے جبکہ آپ کی عمر ہی ابھی 40 دن کی تھی۔ فرمایا چچا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو 40 دن کی بات ہے، ابھی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا کہ عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا، میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا، میرے محفوظ میں وہ تقدیر کا قلم چلتا تو تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے میں کھیلتے تو چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تو چاند سے بچپن میں آقا اس لیے جو سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں وہ کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کلمۃ شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مقام دیا، لیکن جس کو ملا مصطفیٰ کے صدقے امام بصیری لکھ گئے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی مثال ایسے ہے جس طرح آسمان کا چاند نیچے پانی کیڑا ہو اس کے اندر نظر آتا ہے، حالانکہ پانی میں موجود نہیں ہوتا۔ فرمایا اس لیے کہ پانی بڑا صاف تھا، وہ پانی کے اندر وہ آسمان کا چاند نظر آتا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ نے بڑے بعد میں تشریف لانا تھا، لیکن جب جب بھی نبیوں کو نبوت ملتی رہی، رسولوں کو رسالت ملتی رہی، انبیاء اپنے اپنے زمانے کو چمکاتے رہے، اپنے اپنے دور میں آ کے لوگوں کو توحید کے نور سے منظر کرتے رہے، ان کے چہروں میں مصطفیٰ کا نور نظر آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ حضرت آدم کا زمانہ ہو، جب اللہ حضرت آدم کو یہ مقام دے دیتا ہے، وہ علامہ آدم الاشباح اشیاء کے ناموں کا علم سکھا کے اللہ حضرت آدم کو مقام دے دیتا ہے۔ فرمایا جہانوں میں سے یہی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ حضرت نوح کا زمانہ ہو، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ حضرت صالح کا زمانہ ہو، جب اللہ حضرت صالح کے لیے پتھر سے اونٹنی کو نکال دیتا ہے، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ حضرت داؤد کا زمانہ ہو، جب آپ لوگوں کو ہاتھ میں لے کے موم کر دیتے ہیں، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ ابراہیم کا زمانہ ہو، جب اللہ ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار کر دیتا ہے، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ اسماعیل کا زمانہ ہو، جب اللہ اسماعیل کو پتھر کو کاٹ دینے والی چھری کے نیچے محفوظ کر دیتا ہے، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ موسیٰ کا زمانہ ہو، یا موسیٰ کا چمکتا ہاتھ ہو تو سورج کی روشنی پہ غالب آتا ہے، یا موسیٰ کا عصا ہو کہ جادوگروں کے سانپوں پہ غالب آ جاتا ہے، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، چاہے وہ عیسیٰ کا زمانہ ہو، آپ کے زمانے میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس کو قبرستان نہ لے کے جاؤ، عیسیٰ کے سر پہ لے کے آؤ، آپ مردے کو ٹھوکر لگا کے مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، مردے کو نئی حیات مل جاتی، مردے کو نئی زندگی مل جاتی، جہانوں میں سے یہ بھی جہان تھا، اس جہان کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، ان کے پیشانے میں نور مصطفیٰ تھا، ان کی کشتی کو کنارہ ملا، ان کی پیشانے میں نور مصطفیٰ تھا، ابراہیم علیہ السلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیر سید سعد حسین شاہ صاحب، آستان عالیہ چندو شریف، آستان عالیہ چندوان شریف۔ سبحان اللہ، تشریف رکھے تمام دوست، سبحان اللہ، تشریف رکھے تمام دوست، بیٹھ جائیں، تمام دوست تشریف رکھے۔ میں اپنی باتوں کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کی رحمت مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا، مصطفیٰ کی ذات کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بھیجا، جب بھی کسی کو مقام ملا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، ٹھیک ہے میں بات آپ کی دعائیں چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، پیارے حبیب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. توجہ میری طرف آخری باتیں ہیں. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الارض، مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اور زمینوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، حد کرتی. اللہ نے فرما دیا کہ مصطفیٰ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اور فرما کنت کنزا مخفیا، اللہ نے فرما دیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا اپنا آپ ظاہر کروں، میں نے محمد کی ذات کو بنا دیا. آج مصطفیٰ کا میلاد پہ ہم نے جمع ہے سارے، اور نوجوانوں نے بڑی الحمدللہ کوششیں کی، لیکن میں میلاد کا پیغام 2-4 منٹ میں دے کے آپ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اجازت لینا چاہتا ہوں. آپ میلاد کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں محفلوں کو سجایا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مصطفیٰ سے سچی وفا کریں، سچا عشق کریں. اور جب مصطفیٰ سے عشق ہو جائے گا نا تو پھر کسی اور طرف نظر نہیں اٹھ سکے گی. میں نوجوانوں کے نام پیغام دے رہا ہوں. حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات ہے، اسلام لانے سے پہلے کسی کے ساتھ غلط تعلقات تھے. جب اسلام لائے تو وہ عورت آپ کے پیچھے آ جاتی ہے، کہنے لگی مرثد میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے، میرا حسن تو نہیں کم پڑ گیا؟ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. آج کا نوجوان نشے پہ لگ گیا، آج کا نوجوان بے حیائی پہ لگ گیا. جو غلامی رسول میں موت ہے قبول کے نعرے لگانے والے، آج کا نوجوان کس طرح بھٹک رہا ہے. آ جائے اپنے مرکز کی طرف آئے، مصطفیٰ کے عشق کو اپنے سینے میں جگہ دے اور نشے کو چھوڑ دے، بے حیائی کا نشہ چھوڑ دے، اور پھر یہ شراب کا نشہ اگر کوئی مبتلا ہے اس کو چھوڑ دے. خدا را مصطفیٰ سے سچا پیار کرے اور یہ یقین جانے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام سے عشق کرنا، یہ اگر کوئی عشق مصطفیٰ کا کسی کو لگ جاتا ہے نا تو دنیا کی ساری محبتیں نکل جاتی ہیں. ہم نے بڑے بڑے نوجوان دیکھے ہیں جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، لیکن حضور کے مدینے کے عشق میں روتے ہوئے ان کو دیکھا، روتے ہوئے دیکھا. کئی لوگ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں کہ قرض لے کے عمرہ ہو جاتا ہے. نوجوان پوچھا جائے تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ جب سے ذکر سنا ہے نا مدینے کا تب سے سکون نہیں ملتا، دل کرتا ہے ہم مدینے پہنچ جائیں. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں، کھیڈا کھیڈ دی پل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے کو، او دی یاد دے اندر روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رل دی پر رل گئیاں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اعلان سماعت کر لیں. 15 تاریخ بروز جمعہ نماز عشاء کے بعد پنڈی بوڑی مسجد یا رسول اللہ دربار والی، اس کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو 15 تاریخ بعد از نماز عشاء اس کے اندر بیان کے لیے مفتی محمد عبداللطیف المدنی مسرور کی سرزمین سے تشریف لائیں گے. کوشش فرما کہ اس محفل میں بھی ضرور شرکت فرمائے. 14 تاریخ کو علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب مینگرا سریا وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہاں پہ اس تحریک کے کارکن بھی بیٹھے ہوں گے، تو ضرور کوشش بھی کریں اور بابا جی کی زیارت بھی کریں. اس محفل پاک میں ضرور شرکت فرمائیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایک اور اعلان سماعت فرما رہے ہیں. لیسر میں انشاءاللہ 13 تاریخ کو بعد از نماز عشاء پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب آپ کا بیان ہے، وہاں بھی کوشش کیجیے گا. اور ناروال میں بھی 13 تاریخ کو ہے. تمام دوست کوشش کریں کہ میلاد کا مہینہ ہے، جہاں بھی محفل ہو تو اپنا وقت ضرور نکالیے گا. تمام دوست کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیں. کھڑے ہو جائے تمام دوست درود و سلام کے لیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر کو سرا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر کو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان یا الہ العالمین ہمارا یہاں مل بیٹھنا تلاوت قرآن پاک کرنا نعتیں پڑھنا تقریر ذکر اذکار کرنا فقط تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خاطر کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول منظور فرما تمام انبیاء علیہ السلام اہل بیت طاہر المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول منظور فرما شہداء کربلا شہداء اسلام تابعین تبع تابعین غوث کتب ابدال ائمہ مجتہدین مسلمین اولیاء اعظام صلحاء کرام کی بارگاہ میں حاضری قبول منظور فرما استاق وسوا کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اہل مجلس کے جو ذکر فوت ہو چکے ہیں سب سوا پیش کرتے ہیں قبول منظور اس بابرکت محفل پاک صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما پانچ بعد جماعت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے پرانے سننے کرنے کی توفیق عطا فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرما سرکار میں نگیش عطا فرما سرکار کی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرما سرکار کی ناموس سرکار ختم نبوت پیرا دینے کی توفیق عطا فرما منکرین ختم نبوت ان کے حواریوں سے شدید نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما حاضرین نے خواہشات سب کو پورا فرما بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما قرض داروں کو بارک کر استنجاد عطا فرما بے اولادوں کو اولاد رحیم عطا فرما جن کو تم نے رضا کو نیک و صالح بنا پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما سکون کی دولت عطا فرما یا الہ اس محفل پاک صدا میں تیرے میں قدم سکھنے تعاون فرمانے والوں کے مال جان اولاد رزق کو برکت عطا فرما دین و دنیا کی برکت سے مالا مال ان نوجوانوں کے ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرما
یا الہ سرکار کی ولادت باسط خوشی اس سے بہتر طریقے سے ہمیں منانے کی توفیق عطا فرما، جنہوں نے اس کے اہتمام میں حصہ لیا ہے ان سے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا الہ ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کو دین و دنیا کی برکت سے مالا مال فرما، مزید اس نے برکت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کو موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مرتے ہوئے کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، یا الہی کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، مسلمان دنیا جس کونے کافر سے جائیں سب کو فتح نصرت عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے باغیرت حکمران عطا فرما، بے غیرت حکمرانوں سے نجات عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو موت کے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، مرتے ہوئے کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک۔